کا فرماتے ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، پھر عشاء سے فجر، پانچوں نمازیں ایک سے دوسرے تک، ان کا درمیانی جو فاصلہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، یعنی ایک نماز جمعہ سے لے کر دوسرے نماز جمعہ تک۔ اور تیسرا فرماتے ہیں ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان کے مہینہ جو ہے اس سے لے کر دوسرے رمضان کے مہینے تک جو دوسرا رمضان ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے مکفرات لما بینہن، اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ اذا اجتنبت الکبائر، شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، یہ شرط ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جب انسان ایک نماز پڑھتا ہے، فجر کی پڑھ لی فرض کر لیں، اور ظہر تک اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہا، کبیرہ گناہوں سے بچا رہا، یہ کسی دن ہم بڑی تفصیل سے بیان کریں گے کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی تعریفیں کیا ہیں، ویسے مختصر ہم بیان کر چکے ہیں۔ چلیں خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہے وہ کبیرہ ہے، یہ تو بات طے ہے۔ ہر وہ گناہ جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچ جائے وہ کبیرہ ہے۔ ابھی ہم اس کو بیان کرنے والے ہیں آگے، یہ شیطان کا جو فلسفہ ہے اس کے اندر۔ ہر وہ گناہ جس سے اسلام کی توہین لازم آئے وہ کبیرہ ہے۔ ہر وہ گناہ جو اسلام کی بدنامی کا سبب بنے وہ گناہ ہے، یعنی وہ گناہ کبیرہ کی بات کر، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان کے کاموں کی بات، انسان کے اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ تو پیارا کیا فرماتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، فجر سے لے کے ظہر تک اگر انسان کبیرہ گناہ نہ کرے تو ظہر کی نماز جو ہوتی ہے فجر سے لے کر انسان سے اگر کوئی صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا نا تو وہ نماز جو ظہر کی ہوتی ہے وہ ان کو مٹا دیتی ہے، مکفرات، مٹا دینے والی ہے۔ پھر اگر ظہر سے لے کے عصر تک اگر انسان کبیرہ گناہ نہ کرے، جھوٹ یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے، اگر کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو عصر کی نماز ہوتی ہے وہ انسان سے اگر کوئی صغیرہ گناہ کا اجتناب، کوئی ارتکاب ہو گیا تھا تو عصر کی نماز اس کو مٹا دیتی ہے۔ پھر عصر سے لے کے مغرب تک اگر انسان کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے تو مغرب کی نماز انسان کے عصر سے جو ٹائم شروع ہوا ہے اگر کوئی صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا اس کو مٹا دیتی ہے۔ پھر مغرب سے لے کے عشاء تک اگر انسان کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے تو عشاء کی نماز اس کے گناہ صغیرہ کو مٹا دیتی ہے۔ پھر عشاء سے لے کے فجر تک اگر کوئی انسان کبیرہ گناہ نہ کرے تو فجر کی نماز اس کے سابقہ صغیرہ گناہ، یہ اللہ نے ایک سسٹم لگا دیا ہے ہمارے صغیرہ گناہوں کو مٹانے کا، اللہ نے بڑا آٹو سسٹم لگا دیا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے موبائلوں میں سسٹم ہوتا ہے نا، ریسائیکل میں جا کے ہم ریسائیکل میں چیز ڈیل کر کے رکھ دیتے ہیں تو 30 دن بعد آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نمازیں ہیں دراصل اللہ نے ہمارے صغیرہ گناہ مٹانے کا ایک سبب بنا دیا ہے۔ اسی طرح جمعہ سے لے کے جمعہ تک، ایک جمعہ کی نماز سے لے کر اگلے جمعہ کی نماز تک اگر انسان کبیرہ گناہ نہ کرے تو اس دوران اگر کوئی صغیرہ گناہ اس سے ارتکاب ہو گیا تو اللہ ان کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک رمضان کے مہینے یعنی پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک اگر کسی انسان نے کبیرہ گناہ نہیں کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے پورے سال میں جو صغیرہ گناہ اس کے تھے اس کو مٹا دے گا۔ یہ برکات ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں، احتساب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے سابقہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو وہ سابقہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا سال لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، خیر ہے جی رمضان آ گیا اب تو مٹ جائیں گے گناہ سارے، ایسا نہیں ہے۔ پورا سال جھوٹ بولا، خیر ہے جی رمضان آنے والا ہے گناہ مٹ جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
پورا سال ملاوٹ کی، پورا سال حرام کمایا، پورا سال چوری کی، گناہ کیے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی، لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے. خیر ہے جی رمضان آ گیا ہے، اللہ نے نبی نے فرمایا جس نے روزے رکھے بخشش ہو جائے گی. نہیں، گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ خیر ہے پورا سال گناہ کر لو، رمضان آنے والا ہے بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں. بخشش یہاں گناہ صغیرہ کی ہو رہی ہے، جو کبائر ہیں جن میں الفساد، جس کو جھوٹ کو کہا جاتا ہے. سب سے بڑا گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ ہے.